میں ایک ایسی شخصیت کی آمد ہوئی ہے جن کی بار بار آمد کے باوجود اہل معلوم کے دلوں میں آپ کی زیارت دلوں کا سرور و اطمینان کا باعث ہے۔ اس سے میری مراد داعیہ کبیر مقلد شیرین نیا حضرت مولانا مولوی کریم اللہ صاحب قاسمی دعوت برکاتہ آپ کا بھی ہم سب کے دل سے استقبال کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں یہ اشعار اتنی عربے کی عبادت ہے کہ جہاں جانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو بلایا ہی ہے نوازنے کے لیے۔ جب آدمی احرام باندھ کر اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے قدم پر ثواب۔ آدمی احرام باندھ کر اپنے گھر سے نکل رہا ہے، حج کی نیت سے نکلا ہے تو اس کے قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو راستے ایسے ہیں، ایک راستہ وہ ہے جو آدمی حج کے لیے احرام باندھا اور راستے میں اگر اس کا انتقال ہو گیا، قیامت تک جتنے حج ہوں گے اتنا ثواب اللہ بندے کو عطا فرمائے گا۔ اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس بندوں کو اتنا نوازیں گے کہ جن لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو وہ اپنے قبر سے اٹھتے ہوئے اس کی زبان پر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کو پڑھتے ہوئے اپنے رب سے بلانا ہے۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حج اتنی اللیلی عبادت ہے کہ میں نے حج فرض ہونے کے بعد سے لے کر اپنی موت تک کبھی حج کو ناغہ نہیں کیا۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہر سال حج فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہر سال حج فرمایا، یعنی جانتے تھے کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت میں بندہ اللہ کے اتنے قریب ہوتا ہے کہ وہ نوازا نہیں جاتا ہے۔ بلکہ آپ حضرات انشاءاللہ باتیں تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے آئیں گی، طریقہ کار بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ اگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عرفات کے دن میں حاجی قدم رکھے گا، وہ سویا ہوا بھی ہے، وہ بیٹھا ہوا بھی ہے، وہ چل بھی رہا ہے عرفات کے میدان میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دکھا کر فرشتوں پر فخر کرتے ہیں اور فخر کر کے یہ فرماتے ہیں کہ او میرے فرشتوں، یہ وہ میرے بندے جو پراگندہ بال اور میری تجھے کی چادروں کے ساتھ ایک میدان میں جمع ہوئے ہیں، اس لیے جمع ہوئے ہیں میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، اور میرے فرشتوں گواہ ہو میں نے ان سب کی مغفرت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فخر جو کریں گے کس پر کریں گے؟ فرشتوں کے سامنے فخر کریں گے۔ اسی لیے ہمارے مولانا مکی صاحب ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اب تو بیمار ہیں، کرتر ہیں، ورنہ تو حالت کے اندر ان کا ہر مغرب سے لے کر عشاء کی نماز تک ایک درس ہوتا ہے جس میں مسائل وغیرہ حضرت بیان کرتے ہیں۔ مولانا اللہ نے بڑی خدمات کی۔ حضرت مولانا مکی صاحب دعوت برکاتوں کو فرمایا کرتے تھے بندے کو اللہ بلا کر نوازنا چاہتا ہے، اس کی مثال یوں بیان فرمائی کہ ایک آدمی ان پڑھ سے ان پڑھ ہے، گوار سے گوار ہے، پڑھنا آتا نہیں، جانتا کچھ پڑھنا نہیں آتا، وہ بیچارہ جا کر حجر اسود کی سمت میں کھڑا ہو کر حجر اسود کا استلام کر کے بوسہ لے کر جب وہ طواف کو شروع کرتا ہے تو اللہ فرماتا بندہ کہتا ہے کہ اللہ یہاں آتا کچھ نہیں ہے، چکر لگانا میرا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بندے چکر تو لگا قبول ہوئے۔ عرض کرنا مقصد یہ ہے میرے محترم بزرگوں، تو اللہ بندوں کو بلاتے ہیں نوازنے کے لیے، دینے کے لیے۔ دیکھیے قدم پر دیکھیے، دیکھیے حجر اسود پر آؤ گے تو
اس دعا کو بندہ مانگتے ہوئے وہاں سے گزرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ کتنے ہزار فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں؟ 70,000 فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ تو اندازہ لگاؤ کہ کیا نوازا جائے گا، کتنا اللہ دے گے، کتنا اللہ نوازے گے۔ بلکہ جس دن طواف زیارت ہوگی، آپ 10 ذی الحجہ کو شیطان کو گنگلیاں مار کر، جانور کی قربانی دے کر، بالوں کا حلق سب مڑیری سے حلق کر کے، بال نکال کر، پھر آپ احرام کی چادر کھول کر، نئے کپڑے پہن کر، اور آپ جب طواف زیارت پر جائیں گے اور طواف زیارت کا ایک طواف شروع کریں گے، جب آپ کی طواف زیارت ختم ہو جائے گی تو ایک فرشتہ آپ کے گھٹنوں پر مار کر کہے گا، جو ہمیں نظر تو نہیں آتا، وہ مار کے کہے گا جاؤ جاؤ اسرے دو عمل کرو، اب تم پر کوئی گناہ نہیں آتا۔ تم دنیا میں ایسے آئے ہو جیسا کہ بچہ دنیا میں آیا ہے، اب جب انسان دنیا میں بچہ جیسا آتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو اسی طریقے سے فرمایا کہ کوئی گناہ اس پر باقی نہیں رہتا۔ تو میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے محترم عزیز دوستوں، یہ بہت ہی مبارک سفر ہے۔ جانے والوں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات جانے والے جو ہے بڑی محبتوں کو بھر کر لے جاؤ اللہ کی خشیت، اللہ کی محبت، رجوع الی اللہ۔ جب میری بات آپ ذرا غور سے سنیں، جانے والے حجاج سے میری درخواست ہے کہ ورنہ آپ لوگ وہاں جاؤ گے اس کی محبت کے بغیر جاؤ گے تو مزہ نہیں آئے گا، اور ورنہ کی محبت کے بغیر جاؤ گے تو ورنہ کہ ایک رسم بیت اللہ کو دیکھ لیا، کمرے میں آ کر سو گئے، اتنا ہی نظر آئے۔ اگر حقیقت کے ساتھ جاؤ گے تو پتہ چلے گا۔ حضرت ابراہیم کے نقل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے گھر سے نکلے حج کے لیے، آپ حضرات ذرا غور سے سنیں، اپنے گھر سے نکلے حج کے لیے تو احرام باندھا، بستی سے باہر نکلے، اور بستی سے باہر نکل کر انہوں نے ایک قدم پڑھی، ایک قدم اٹھایا، 2 رکعت نماز ادا کی۔ اب بتاؤ پڑھتے پڑھتے بیت اللہ میں پہنچے، دیکھا حال بڑا عجیب ہے، بال بڑا گندا ہے، میں بھی چادریں ہیں، تو کسی نے کہا محمد ابراہیم کی نظر کب نکلے گھر سے؟ تو کہنے لگے 2.5 سال لگے گھر سے نکل کر۔ کتنے دن لگے؟ 2.5 سال لگے۔ آپ یہاں ایئرپورٹ پہ بیٹھیں گے، ماشاءاللہ 6 گھنٹوں میں جدہ چلے جاؤ گے، اور آپ وہاں سے جدہ سے 1-1.5 گھنٹے کے اندر آپ عزیزیہ پہنچ گئی۔ میری اب تو آپ جائیں گے مدینہ منورہ، اور پھر آپ جب مدینہ منورہ سے احرام باندھ کر ذوالحلیفہ سے آپ نکل کر مکے کو آئیں گے، 7 گھنٹے کا آپ کو راستہ ہوگا۔ 7 گھنٹے کے راستے میں آپ کیا کریں جائیں گے؟ مکہ المکرمہ کے اندر آپ پہنچ جائیں گے۔ آپ اندازہ پہنچنے کے لیے ایک قدم اٹھاتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے، اور میں آپ کو کیفیت سنا رہا ہوں، کیا محبتوں کو لے کر گئے تھے، کیا ان کے اندر جذبے تھے، کیا ان کے اندر عاشقانہ مزاج تھا۔ جب حضرت مالک احمد ابراہیم کی نظر فرماتے ہیں کہ بیت اللہ پر پہلی نظر لگی تو یوں کہا، اب بیت اللہ صاحب نے جیسا کہ بیت اللہ نظر آ رہا ہے، بیت اللہ کو دیکھنا حدیث میں آتا ہے پہلی مرتبہ آنکھ پلکنے سے جھپکنے سے پہلے جو دیکھو جتنی محبت ہوگی نا اتنا بڑا سوال ہوگا، جتنی محبت ہوگی اتنی بڑی بات ہوگی۔ حضرت ابراہیم کی نظر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلی آنکھ ایسا جھپکتا ہے نا، یہ جھپکتا ایک ایسا جھپک گئے نا تیسری، تو فرمایا پھر آنکھ جھپکنے سے پہلے بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی یوں کہا ان آنکھوں کو تیرا گھر دیدار دکھا۔ کیا پیاری بات مانگی اللہ سے، کیا دعا مانگی؟
جس کو منتظم کہا جاتا ہے. آپ لوگ جائیں گے وہاں پر اپنا سینہ لگائیں گے، وہاں اپنا ایسا گال لگائیں گے اور آپ دعائیں مانگو گے. جو فرمایا کرتے تھے کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کا سینہ اس جگہ وہاں لگا ہے سینہ جہاں حضور نے اپنا سینہ لگایا ہے. کتنی بڑی بات. اللہ اکبر. منتظم کے پاس آ کر کھڑے ہوں گے. بلکہ حافظ علماء نے لکھا ہے پورے حرم کے اندر سب سے زیادہ کوئی مخصوص جگہ ہے تو منتظم ہے، جہاں حضور ایسے چمٹ کر جو ہے رو رہے تھے. حضرت عمر نے پوچھا، دیکھو جو نہیں جا رہے ہیں حج کے، جو حج کو جانے کا ارادہ کیا ہے، جو اب تو جا رہے ہیں، جو ابھی نہیں گئے، ان کو بھی سنانا چاہ رہا ہوں، غور سے سنو. رسولہ بھی سن رہے ہیں، اللہ نے کام کیا ہے، رکھ کر نہ بیٹھو. فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، رکھ کر نہ بیٹھو، جاؤ اس جگہ پر. میں آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت عمر نے پوچھا، حضور آپ رو رہے ہو؟ تو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر نے فرمایا، عمر جانتے ہو، میں جانتے ہو یہ وہ جگہ ہے جہاں بندہ ایک بچہ ماں سے چپٹتا ہے، روتا ہے، ماں اس کے ارمان پورا کرتی ہے. یہ اللہ سے چپٹنے کی جگہ ہے. گویا بندہ اللہ سے چمٹ گیا. کیا عجیب اللہ نے ماشاء اللہ حکمت رکھی. یہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر رکھا ہے. میں آپ کو اس لیے سناتا ہوں کہ جو نہیں ہے ارادے کر لو، نیت کر کے اٹھو کہ اس سال نہیں ہے، اگلی سال ہم نیت کر کر یہاں سے جائیں گے کہ انشاءاللہ اگلی سال ہم حج کے لیے اپنا سفر باندھیں گے. اور ان جانے والوں کو دیکھ کر تمنا کرو، ان جانے والوں کو دیکھ کر خوشی محسوس کرو، ان جانے والوں کو دیکھ کر آرزو کرو
बात है जहाँ आप एक नेकी करोगे 1,00,000 का सवाब, अगर आप अनजाने में गुनाह करोगे तो 1,00,000 गुनाह करने का। अल्लाह अकबर। अब मैं आपके सामने ये बात इसलिए अर्ज करना चाह रहा हूँ मेरे दोस्तों कि आपको जो नवाजा जाएगा एक एक अमल पर एक, इसलिए मोहब्बत से भरा हुआ दिल और खशियत से भरा हुआ दिल, यानी अल्लाह का खौफ, डर, एहसास अंदर में होना चाहिए। अल्लाह उस ज़मीन पर खत्म करने जा रहा हूँ जहाँ तुमने उस ज़मीन की कसमें खाई है। अल्लाह उस ज़मीन पर मैं अपना खत्म करने जा रहा हूँ, तुमने नबियों को खत्म करवा, नबियों के खत्म कर दे। अल्लाह मैं उस जगह पर जा रहा हूँ जहाँ तुमने हमारे नबी की विलादत के लिए, इसलिए हमारे अल्लाह वाले फरमाते हैं, बड़ी ऊंची बात फरमाया करते थे, बड़ी ऊंची बात फरमाया करते थे कि वो बात ये थी मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों कि कहते हैं कि आदमी जब यहाँ अपने घर से उसूल करेगा, जैसे आप यहाँ घर से निकलोगे ना तो घर से निकलते हुए जब आप उसूल करोगे तो उस उसूल के मौके पर जो है आप अपने जिस्म को साफ करोगे, फरमाते कि आप अपने जिस्म को मैल को साफ करोगे, आप उसूल करोगे, यानी आप जाने से पहले, यानी जैसा मदीने के अंदर आप उसूल करके वसूल करेंगे मदीने में, अब आपको जाना है मक्का, पहला तो आप उमरा करेंगे, फिर एहराम खोलेंगे, फिर उसके बाद हज के लिए एहराम बांधेंगे, तो ये आप करेंगे हज्जे तमत्तु कहा जाता है। इंशाअल्लाह वो तरीके का हमारे हजरत हैं आपको तफसील से सुनाएंगे कि एक है इफराद, एक है फरमाते हैं कि तमत्तु। अक्सर हमारे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और हमारा इंडिया है, श्रीलंका है, ये जितने भी है अक्सर हज तमत्तु यानी उमरा किया, एहराम खोल दिया, फिर हज के लिए एहराम बांधा और हज के खत्म पर एहराम खोल दिया, यानी एहराम क्या है तो उमरे का एहराम बांधा फिर खोल दिया, फिर हज के वक्त एहराम बांधा फिर खोल दिया, तो ये तमत्तु होता है। तो अक्सर तमत्तु होता है, तो हमारे बड़े यही बात करते हैं कि जब आप वसूल कर रहे हो तो आप अपने जिस्म के मैल को साफ और पाक करेंगे, तो साफ और पाक करने के बाद आपको नीयत ये करनी है कि ऐ अल्लाह मैं अपने ज़ाहिर के मैल को पाक कर रहा हूँ, मेरे हाथ को यहाँ लगा है तो मैं इसे पाक कर दिया भी कर दिया, अब मेरे यहाँ पर चेहरे पर या कुछ लगा है मैंने पाक किया, पाक हो गया। नीयत ये करें ऐ अल्लाह मैं ज़ाहिर के मैल को पाक कर रहा हूँ, अगर अंदर का जो मैल है तो नहीं पाक कर सकता है। ऐ अल्लाह मैं उसूल कर रहा हूँ, ज़ाहिर पर पानी डाल रहा हूँ, अल्लाह मैंने ज़ाहिर को भी पाक कर दिया, अल्लाह मेरे बातिन को भी पाक कर दिया। इसलिए कि अल्लाह तेरे उस ज़मीन पर मैं कदम रखूँ तो मेरे गुनाहों की नहुसत से तेरी ज़मीन मेरी ना हो और तेरे महबूब की ज़मीन मेरी ना हो। आज मेरी बातें कैफियत पर आपके सामने बात कर रहा हूँ, इसलिए मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों फरमाते कि आप उस जगह पर जाने वाले हैं जहाँ अंबिया है, जहाँ मलाइका आए। मैं आपको एक बात अर्ज़ करता हूँ, आप जो ना बैतुल्लाह का दरवाजा है उस दरवाजे को आप देखे होंगे, सबको मालूम है बैतुल्लाह की जो है दरवाजा है, उस दरवाजे पर बहुत सारे लोग हाथ लगाते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरवाजे पर गए और आपने दरवाजे की भेदी को ऐसे बोसा दिया, आपने बोसा दिया। आप देखोगे जब आप वहाँ खड़े होंगे तो मैं जैसा देख रहा हूँ आप देखेंगे, ऐसा आप दरवाजा हो ऐसा ऐसे नीचे निकाल करोगे, ऐसे ऐसे आपके सीधे सीधे तरफ आप ऐसे नीचे देखोगे, ऑरेंज कलर के आपको पत्थर नजर आएंगे। क्या पत्थर नजर आएंगे? ऑरेंज कलर के आपको 6 से 7 पत्थर नजर आएंगे जो बैतुल्लाह से चिपके हुए हैं। तो फरमाते कि जानते हो वो क्या है? आप हज़रात जानते नहीं वो क्या है? तो क्या हाँ बैतुल्लाह के दरवाजे पर आए, थोड़ा सीधे जाके ऐसे नीचे देखो, कहाँ भी मत देखो, ऐसा नहीं बल्कि नीचे आप ऐसे नीचे देखोगे, ऑरेंज कलर के आपको 5 से 6 से 7 पत्थर नजर आएंगे। जानते हो क्या है? आप जानते हो क्या है? अल्लाह अकबर, वो जगह है जहाँ हज़रत जिब्रील ने हुजूर को नमाज पढ़ के दिखाया। अल्लाह अकबर, कौन हज़रत जिब्रील?
ایک فاحشہ عورت جسم فروش ہوتے ہوئے جسم بیچ کر پیسہ کمانے والے ایک عورت فرماتے ہیں کہ حالانکہ ہے ہمارے لوگوں کی ممبئی کی رہنے والی ایک فاحشہ عورت ایک آدمی جو ہے نا مثالے اس عورت کو دیکھا تو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا کہ یہ غلط کام چھوڑ دے میں سے نکاح کرنے تیار تو اس نے غلط کام چھوڑ دیا اور اس نے نکاح کر لیا اب میاں بیوی نے حج کا ارادہ کیا اب میاں بیوی نے حج کا ارادہ کیا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں ذرا غور سے سنتے رہو کہ غلط نے حج کا ارادہ کیا غلط راستے پر تھی نکاح کیا اور نکاح کے بعد جو ہے انہوں نے نکاح کیا اور نکاح کے بعد جو ہے نا ماشاءاللہ ان کے اندر پردہ آیا نماز آئی بہت ساری چیزیں آئی اب ہوا ایسا کہ فرماتے کہ حج کا جانے کا ارادہ ہوا تو جیسے ہی حج کے جانے کے ارادے پر دونوں میاں بیوی حج کے لیے تیار ہوئے اور ماشاءاللہ حج کے لیے نکلے جانے سے پہلے خاندان کے لوگ جمع ہوئے خاندان کے سارے لوگ جمع ہوئے تو ان کے رشتے دار آئے تو سب سے ملاقات ہوئی مگر جاتے ہوئے انہوں نے اپنے خاندان کے ایک فرد سے کہا کہ بھائی جان دعا کرو میرے لیے کہ میں جا رہی ہوں دعا کرو میں جا رہی ہوں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں ذرا ایک بہت ہی کیفیت آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے رکھ کر رہا ہوں جب فرماتی کہ وہ جا رہی تھی تو اپنے بھائی سے کہا بھائی جان میں جا رہی ہوں میرے لیے دعا کرو کہ میں واپس نہ لوٹوں میرے قدم پھر اس زمین پر نہ پڑے جہاں میں نے گناہ کیے میں آپ کو کیفیت سنانا چاہتا ہوں اس کی جذبات اس کی خواہش اس نے کیا معاملہ اللہ سے اس کی بھی ہے تو میں بھائی جان سے کہا دعا کرو میرے لیے کہ میں واپس نہ آؤں کیونکہ یہاں میں نے گناہ زمین پر کیا ہے تاکہ یہاں میں ختم نہ ہوں اللہ اگر گئی ہے حج شروع ہوا ہے بنا میں گئی فرماتے ہیں کہ عرفات میں پہنچی مزدلفہ میں آئی اور پھر مزدلفہ سے پھر 10 دن جاکر آئی پھر طواف زیارت کیا پھر اس کے بعد نبی کے 11 دن حجہ پر تکبیرہ پڑھی 12 دن حجہ پر تکبیرہ پڑھی جیسے ہی حج ختم ہوا فرماتے ہیں کہ حج بھی کے ختم پر جو ہے فرماتے ہیں کہ روح ہی ہوئی اللہ اکبر آج تک بھی اس عورت کی قبر جنت المعلیٰ میں موجود ہے میں آپ کو کہتا ہوں جیسے آدمی کے اللہ اکبر جو لے جائے گا وہ اللہ دے کے وہاں پر جو محبتوں کا جو سفر ہے اس لیے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینے گزار رہے تھے یہ بیت اللہ کے کوئی معمولی کھلونا نہیں ہے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں علماء نے فرمایا ایک مومن کو جیسے جنت میں سکون ملتا ہے ایسے ہی ایک فرماتے ہیں کہ مومن کو اس بیت اللہ میں سکون ملتا ہے جیسے ماں کی گود میں تو سکون ملتا ہے ایسے ہی بیت اللہ کے اندر آپ کو سکون ملتا ہے تو میں آج یہ کہنا چاہتا تھا میرے محترم عزیز دوستو فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ سے جا رہے تھے تو جدائی پر آپ کی آنکھوں سے آپ ایک قدم اٹھاتے تو مڑ کر ایسے دیکھتے ایک قدم اٹھاتے تو ایسے مڑ کر دیکھتے ایک قدم اٹھاتے تو ایسے مڑ کر دیکھتے اور دیکھ کر کہتے ہیں بیت اللہ مجھے اس سے محبت ہے تیری خوشبو مجھے بڑی پسند ہے کیا ہمارے ساتھ بات اللہ اکبر کوئی مدینے میں آ کر مکے بیت اللہ کی تعریف کرتا تو حضور پیچھے کھڑے ہو کر سنتے اور رویا کرتے آج اللہ نے ہمیں مان دیا جانے تیار کی جانے تیار مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بہت عجیب مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں روز میرا گھر ایسے مقام پر تھا جہاں حاجیوں کا گزر اس جگہ سے ہوتا اس جگہ سے حاجیوں کا گزر ہوتا تو میں حاجیوں کے لیے کھانا میں حاجیوں کے لیے سامان سفر حاجیوں کے لیے سواری پانی یہ سارا نظام تو ان کے لیے ہم لوگ کرتے مگر ہم نے دیکھا فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک دن ایسی دھوپ ہے اتنی
آج ہمارے پاس کیا حدود ہے؟ آج ہمارے پاس کیا حدود ہے؟ اللہ نے بہت دیا ہے پھر بھی ہم تیار نہیں، بہت سے وقت کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ ہماری دینا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹا سواری پر چلے جاؤ، بیٹا موسم بیٹا ہو تو چلے جاؤ۔ ہماری دینا نے کہا ایک بھاگا ہوا غلام نافرمان غلام اپنے مالک کے پاس آئے گا تو کیسے آئے گا؟ سوار ہو کر آئے گا، بولو بھائی سوار ہو کر آئے گا، دبے پاؤں آئے گا، گردن جھکی ہوئی ہوگی، نافرمان ہے، نافرمان غلام اپنے مالک کے پاس کیسے آئے گا؟ میں بھی ایک نافرمان بنتا ہوں، اس کے در پر جا رہا ہوں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے در پر میں جا رہا ہوں، اور جب میں جا رہا ہوں تو میں کیا بولتا اللہ اکبر۔ میرے محترم عزیز دوستو، ہماری بھی دینا رحمۃ اللہ نے کہا بیٹا اگر جانا چاہتا ہے تو سواری دے دوں گا، نہیں میں اسی حال میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں، یہ کہہ کر وہ بچہ آگے بڑھ گیا۔ ہماری بھی دینا رحمۃ اللہ کی رات نہیں گزری، بے چین ہو گئے، کیا اللہ کا ولی ہے، کیا اس بچے کی محبت ہے، کیا اس کا اللہ سے شوق اور محبت کا غلبہ اور ہاتھ بنانے کی مالک دینا رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس بچے کو تلاش کرنے نکلے، چلو بھائی اس بچے کو دیکھے، حرم میں دیکھا نہیں ملا، مزدلفہ مقام حرم میں صفا مقام میں دیکھا نہیں ملا، حج کے 5 دن آ گئے، 8 دن حجہ بنا کا جو میدان تھا اس بنا کے میدان کے اندر دیکھا، وہاں بھی وہ بچہ نظر نہیں آیا، عرفات میں دیکھا نظر نہیں آیا، 10 دن حجہ کو اس بچے پڑھانے کے بڑے شیطان کو گھٹیاں ماری جاتی ہے، وہ ایک ہی شیطان کو اس دن 10 دن حجہ کو گھٹیاں ماری جاتی ہے، گھٹیاں مارنے کی جگہ پر کوئی لوگ جو ہے کسی کو گھیرے ہوئے ہیں، مالک انتظام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ وہ وہاں لوگ کیوں جمع ہوئے؟ تو وہاں شاگرد گیا، جا کر دیکھا کہ کچھ لوگ ایک معذور بچہ بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھ اٹھا کر مناجات کر رہا ہے، تو مالک انتظام سے آ کر کہا مالک انتظام ایک معذور بچہ ہے جو دعا مانگ رہا ہے، لوگ اسے سن رہے ہیں، تو مالک انتظام سمجھ گئے، وہ بھی آئے اور اندر آ کر انہوں نے لوگوں کو بٹھا کر دیکھا، وہ بچہ کہہ رہا ہے یہ میں عشق سمجھا رہا ہوں، وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ کیا عجیب جملہ اس بچے نے کہا، اس بچے کا جو جملہ آپ سنیں گے نا تو بڑے عجیب لگو گے۔ اس بچے نے کہا اے اللہ تجھے 2 چیزیں بڑی پسند ہے، اللہ تجھے 2 چیزیں بڑی پسند ہے، پہلی چیز لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کو پڑھنا تجھے پسند ہے۔ اے اللہ میرے لبیک بیٹھتے ہوئے بھی پڑھا، چلتے ہوئے بھی پڑھا، ہر حال میں میں نے پڑھا، میرا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا میں نے لبیک نہ پڑھا ہو، میں نے کثرت سے لبیک پڑھا۔ اے اللہ میں بڑا فقیر ہوں، میں بڑا فقیر ہوں اللہ، دونوں پیروں کا میں معذور ہوں اللہ، میرے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے، تیرے دروازے پر آ چکا ہوں، مالدار جائیں گے اپنے جانوروں کی قربانی دیں گے، میرے پاس دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اے اللہ یہ میری جان ہے، اس جان کو لے کر تو میرے حج کو قبول کرنا دے، کلمہ پڑھا عمر بھی کر دے۔ مالک انتظام اٹھائے اس بچے کے سر کو گود کر کے لیا، ہائے کیا پیارا بچہ، کیا اللہ کی اس کی محبت، کیا اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق، جو پکارتا ہوا اللہ کو مل گیا جا کر۔ تو براتے کے مالک انتظام رحمۃ اللہ تعالیٰ اٹھائے، اسے کفن دفن دے کر جو ہے براتے تعالیٰ کی نماز جنازہ مسجد خیف میں پڑھائی، اور وہیں قبرستان ہے وہیں پر اس بچے کو دفنا کرائے، تھوڑی دیر آرام کے لیے دیتے تو وہ جنت میں پھر رہا ہے، اس کے پیر صحیح سالم ہے، پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تو فرمان لگا جتنا سوچا تھا میرا رب اس سے بڑھا دیا، یعنی ہماری جتنی سوچ جو دیکھا بھی اس سے بڑھ کر، جو سنا اس سے بڑھ کر، جو گمان تھا اس سے بڑھ کر میرا اللہ نے دے دیا۔ فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے فرماتے ہیں کہ کافروں کی تلوار سے دعا ہوتی
बातें मैं आपके सामने अर्ज करूंगा, फिर इंशाअल्लाह हजरत आएंगे, आप हजरत के सामने हजरत सारी चीज़ों के मुज़ाकरे करेंगे। अगर चंद बातें मैं आपके सामने जो ज़रूरी है वो अर्ज कर देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है दोस्तों, वो ये है कि आप जितने भी आए हुए हैं, इंशाअल्लाह पहले तो ये है कि भाई आप हजरत यहाँ की बातों को गौर से सुनेंगे। क्या सुनेंगे? गौर से सुनेंगे, तलब से सुनेंगे, तलब के साथ गौर और फिक्र के साथ यहाँ की बातों को सुनेंगे और इन बातों को नोट भी कर लेंगे। एक बात जो है, आप हजरत एक कापी रखें, यानी एक डायरी आती है, छोटी डायरी आती है, उस डायरी को भी रखें और पेन भी रखें। जो कुछ यहाँ से बातें बताई जाती है उसको नोट भी कर लें, ताकि आप हजरत को याद रह जाए, ये जगह ये अमल करना है, ये जगह ये अमल करना है। ये सारी चीजें इंशाअल्लाह हमारी बड़ों की जो बातें आपके सामने आएगी, वो सारी बातों को आप क्या करना है, गौर से इंशाअल्लाह सुनना है। हजरत की तशरीफ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह हजरत की बहुत फिक्र